بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. امام ابن عساکر نے کہا کہ صحیح ہے، صحیح ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یزید بن معاویہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اس لیے مگر جھوٹے کو یادداشت نہیں رہا کرتی ہے. حدیث جھوٹی کر کے کیا بیان کیا؟ کہتے معاویہ ایک بار مدینہ منورہ میں جا رہے تھے، ان کے گود میں ایک بچہ تھا، تو آپ نے کہا کہ ایک جنتی شخص ایک جہنمی کو اٹھائے ہوئے ہے. تو بھلا بتائیے یزید بن معاویہ اللہ کے رسول کے انتقال کے 14 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، 15 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے، تو آپ نے کیسے اسے دیکھ لیا گود میں اٹھائے ہوئے؟ تو یہ خواب امام ابن عساکر نے اپنے کسی خاص جسے ڈائریکٹ یا اس سے بیان کیا ہے. امام ابن کثیر نے اس معاملے پر اپنے موضوع کو ختم کیا ہے، اور میں اپنے موضوع کو اسی پر ختم کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ یزید سے ہمیں محبت، اگر یزید کو معاف کر دے میرا کوئی نقصان ہے؟ آپ کا کوئی نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ قدرت سے بعید ہے؟ کوئی بعید نہیں ہے. اور امام نے کثیر کا اس بات پر اپنے موضوع کو ختم کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یزید کو جہنمی اور کافر اور ملعون نہیں سمجھتے ہیں. ملعون کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، یعنی جہنم میں چلا گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ معنی ہے. جیسا کہ اخبارات نے لکھا کہ امام ابن کثیر اس کو ملعون کہنا جائز قرار دیتے ہیں، جب ہم ملعون نہیں کہتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چند باتیں یزید ابن معاویہ سے متعلق تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. میں سمجھتا ہوں کہ میں اولاً تو اس موضوع کو جیسا ادا کرنا چاہیے ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ ایک مجلس میں ادا نہیں ہو سکتا یہ بات ہے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ موضوع اس قدر لوگوں کے دماغ کو خراب کیے ہوئے ہے کہ ہمارے یہاں تو تو بلکہ بعض سیاسی لیڈر جو تھے وہ اصل میں شیعہ تھے، محمد علی جوہر وغیرہ، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ بکواس ہے. بھلا بتائیے کربلا کے بعد کون سا اسلام زندہ ہوا؟ مسلمانوں کے اوپر مصائب اور پریشانیاں آتی رہیں. مسلمان اس قدر خانہ جنگی کے اندر مشغول ہو گئے، اس قدر خانہ جنگی میں بھڑ گئے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن کاٹنا شروع کر دیا. یہ کون سا اسلام زندہ ہوا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہادت کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مقام دے کر کے انہیں اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جب مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو ان کا مقصد حکومت حاصل کرنا تھا، ان کا مقصد چلو یزید کی بیعت کو توڑنا تھا، تھوڑی دیر فرض کر لیجئے. لیکن آخر میں آ کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس سے برات کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ میرا 3 چیزوں کا سوال ہے تم سے، مجھے واپس چلے جانے دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے سرحدی علاقے میں جانے دو. لیکن ان کوفی جن لوگوں نے خط لکھا تھا، جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے، جنہوں نے آپ کی اطاعت اور آپ کی مدد کے لیے طلاق کی اور عتاق کی قسمیں کھائی تھیں، ان لوگوں نے آپ کو نہ صرف شہید کیا بلکہ آپ کے خاندان والوں میں ایک شخص کے علاوہ کسی ایسے سمجھدار آدمی کو نہیں چھوڑا جو گواہی دے سکے یزید کے سامنے کہ ان لوگوں نے خط لکھ کر کے ہم لوگوں کو بلایا تھا. اور یہی نہیں کیا بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کے اندر آگ لگا دی تاکہ جتنے خطوط وہ موجود ہیں سارے کے سارے جل جائیں، یزید کو ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہ مل سکے. تو میرے عرض کرنا کون سا اسلام زندہ رہا؟ تو اس قدر اس موضوع سے متعلق جھوٹ بولا گیا ہے. ہمارے بعد اردو کے تاریخ لکھنے والے لوگوں نے اس طریقے سے اس سلسلے مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے کہ علامہ الحفیظ، اور بدبختی سے اردو میں مرثیہ خوانی کا ایک نظام اور ایک شعبہ چل چکا ہے اردو ادب کے اندر. اور سارے کے سارے چاہے میر انیس ہوں یا مرزا دبیر، اولاً تو یہ دونوں پکے شیعہ تھے. اس بات کو ہمارے ادبا کو سمجھنا چاہیے، علماء کو سمجھنا چاہیے کہ میر انیس اور مرزا دبیر یہ دونوں کے دونوں کیا تھے؟ پکے شیعہ تھے.
اور اپنے پورے مرثیہ کے اندر کربلا ہی کا واقعہ زیادہ تر لوگوں نے بیان کیا ہے. اور انہی چیزوں نے ہمارے بہت سے اہل سنت والجماعت جن کا موقف یزید کے بارے میں وہ ہونا چاہیے جو ہم نے اہل سنت والجماعت کے علماء کے اقوال پیش کیے ان سے بھی ان کا دماغ خراب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کوئی بھی ہے، نیک ہے یا برا ہے، فطری طور پر اسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اور ان سے محبت رکھنا ایمان کا ایک جز ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان سے جو بغض رکھتا ہے اس کے ایمان کو کینسر اور کیڑا لگا ہوا اس کے علاج کرنے کی ضرورت ہے. نہ اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہے، نہ اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہے. زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا ہمارا موقف ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اب میں وقت بہت اگرچہ ہو چکا ہے، لیکن ہمارے بھائی اگر کوئی اس سلسلے متعلق کوئی ضروری سوال کرنا چاہتے ہیں جس کی میں وضاحت نہ کر چکا ہوں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء. حضرات، یہ تھے وہ تاریخی شواہد جو فضیلت شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ نے ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں. اللہ رب العالمین شیخ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، شیخ کو جزائے خیر سے نوازے، اور دین اسلام کی اسی طرح صحیح تربیت کرنے کی ہم لوگوں کی امت مسلمہ کی مزید توفیق عطا فرمائے. ہمیں امید ہے یہ آج کی آواز ان اشخاص تک جو اس مسئلے میں افراد و تفرید کا شکار ہیں، انشاءاللہ تعالی انہیں اہل سنت والجماعت کا موقف اختیار کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر گامزن رہنے کی انشاءاللہ تعالی توفیق سے اللہ رب العالمین انہیں نوازے گا. آپ حضرات کے لیے انشاءاللہ تعالی اب چونکہ رمضان اور حج کا سیزن ختم ہو گیا ہے اور اب دروس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی پھر اسی طریقے سے اس کا آغاز کیا جائے گا باذن اللہ تعالی. آئندہ جو آنے والی جمعرات ہے، 1 جنوری کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ شیخ توصیف الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں. کلو 14 پہ جو آڈیٹوریم ہے، اس آڈیٹوریم میں شیخ توصیف الرحمان کا خطاب ہوگا، اور جو حضرات وہاں پر تشریف لائیں گے ان کو وہ طارق جمیل کی آواز کی جو ریکارڈنگ یا کیسٹ ویڈیو سی ڈی جو ہم نے ریکارڈ کی تھی رمضان میں، وہ انشاءاللہ تعالی بطور تحفہ ہر آنے والے کو پیش کی جائے گی. مختصر طور پر کچھ سوالات ہیں، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر شیخ کہیں تو میں پیش کروں. لوگوں کا معاملہ ہے، مجھے کوئی جی. سوال یہ ہے کہ کیا وبائی امراض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی امر ہے؟ کیا پیغمبر اسلام نے کسی کوڑ کے مریض کے ساتھ ایک ہی تھالی میں کھانا کھایا تھا اور اسی دوران ان کا ہاتھ بار بار اس مرض میں مبتلا شخص کے ہاتھ کو چھو رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں بہت گنجائش ہے، اور کسی بھی موضوع سے متعلق کوئی ایسی بات اسلام نے چھوڑی نہیں اور تشنا نہیں رکھی ہے. فرق یہ ہے کہ آدمی اپنے علم، اپنے سمجھ، اپنی فقہ اور اپنی دقت نظری سے کون کہاں تک پہنچ پاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اب سے اسے دین ہے. جہاں تک وبائی امراض سے تعلق ہے، اس سلسلے میں بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 متعارض حدیثیں آتی ہیں. ایک حدیث جو عام طور پر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ لا عدوى ولا طیرہ، نہ ہی عدوہ کہتے ہیں اصل میں ایک مرض کا ایک شخص سے دوسری طرف تک متعدی ہونا، یعنی پہنچنے کا، جسے چھوا چھوت کی بیماری ہمارے ہاں اردو زبان میں کہا جاتا ہے. یعنی ایک شخص کو کوئی مرض ہے، اس کے پڑوس میں رہیے تو آپ کو وہی مرض لگ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ عدوہ نہ ہے نہ ہی طیرہ یہ شگون لینا کہ چڑیا اگر الو کو دیکھ لیا تو ہمارا کام آگے نہیں بنے گا.
جا رہے ہیں، آپ کے سامنے سے کوا ادھر گزر گیا، ارے اب تو جو ہے ہمارا دن پورا کا پورا منحوس ہوگا، اسے طیرہ کہتے ہیں، نحوست لینا، بدشگونی لینا۔ تو آپ نے فرمایا نہ عدوہ ہے نہ طیرہ ہے۔ اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اسلام کے اندر احتیاطی تدابیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بعض روایات میں اسی حدیث کے آخر میں ہے، آپ نے بیان فرمایا فر من المیزوب فرارک من الاسد، لا عدو ولا طیرہ، فر من المیزوب فرارک من الاسد۔ عدوہ اور طیرہ نہیں ہے، البتہ کوڑھی سے ویسے ہی بھاگو جیسے آدمی شیر سے بھاگتا ہے۔ کوڑھی، اس لیے کوڑھ ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر متعدی ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جیسا کہ اطباء کہا کرتے ہیں، ٹی بی ہے، کوڑھ ہے، اور اس طریقے سے طاعون ہے، اس طرح بہت سے، یا ڈینگو بخار آج کل جو چلتا ہے، یہ بخار ہیں، ان کے اندر اطباء ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے سانس کے ذریعے ہے، جراثیم کے ذریعے، کس ذریعے سے منتقل ہونے کی صلاحیت رہا کرتی ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا کوڑھی سے ایسے ہی بھاگو جیسے کہ آدمی کس سے بھاگتا ہے؟ شیر سے بھاگتا ہے۔ دیکھیے اب ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک طرف تو کہا کہ نہ عدوہ ہے، یعنی کسی مرد کا متعدی ہونا ہے، اور نہ بدشگونی ہے، اور پھر آپ ہی فرما رہے ہیں کیا کہ کوڑھی سے ایسا بھاگو جیسا کہ شیر سے بھاگتا ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ علماء کہتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کے اندر خود اپنے طور پر بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور قضاء اور قدر کے ایک دوسرے شخص تک پہنچنے کی صلاحیت تھی۔ تو اسلام نے اس چیز کا کیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے کہ نہیں؟ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی کوڑھی ہے، تمہارے گھر میں کوئی ٹی بی کا مریض ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ اسے نکال کر کے کہیں ہاسپٹل کے اندر پھینکاؤ، اس کی تم خدمت نہ کرو یا گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ۔ نہیں، اگر تمہاری تقدیر کے اندر اس مرض کا لگنا ہوگا بھی تو تمہارے گھر میں کوئی کوڑھی نہیں ہوگا، پھر بھی تمہیں مرض لگ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جتنے لوگوں کو ٹی بی ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ٹی بی انہیں کسی کے پاس ہی سے ہو کر کے آئی ہو، ان کے اندر کوئی خرابی تھی سے پیدا ہو گئی۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے احتیاطی تدبیر کرو، فر من المیزوب، بھاگو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تمہیں کوئی چیز پہنچ جائے گی۔ آگ کے اندر کیا ہے؟ انسان جلانے کی طاقت ہے نا، لیکن اس کا یہ معنی ہے کہ آگ میں کود جاؤ اور کہو میری تقدیر میں جلنا ہو جلیں گے، ورنہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آگ سے بچنے کی تدابیر کرو۔ اسی طریقے سے یہ جو مرض کوڑھ وغیرہ ہے، اس سے بچنے کی تدبیر تو کرو، ہے نا، لیکن یہ نہ سمجھو کہ ہاں بغیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بھی تمہیں۔ تو احتیاطی تدابیر کی شریعت نے تعلیم دی ہے۔ البتہ جس حدیث کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ حدیث تو اولاً ضعیف ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان اور عام لوگوں کو نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ اس کا باپ جو ہے اس کوڑھ کا مرض اس کو لاحق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا مطلب نہیں کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کے، بلکہ اللہ پر توکل کر کے اس کے ساتھ رہے، اس کی خدمت کرے، اس کی مدد کرے، اس کو اس کے اوپر محمول کیا جائے، نہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی جہاں پر ہمارے گھر میں، یعنی ہمیں اس گاؤں میں جانا ہے، اگر کہ وہاں پر وبائی مرض پھیلا ہوا ہے تو ہم وہاں پر جائیں گے، اگر ہماری تقدیر میں ہوگا تو لگے نہیں لگے گا، یہ نہیں ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر بن خطاب شام کی طرف گئے تو ایک شہر کے اندر جب داخل ہونا چاہے تو معلوم ہوا کہ اس شہر کے اندر طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے۔ سارے لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آیا ہم اس شہر کے اندر جائیں یا نہ جائیں۔ کچھ لوگوں کا ہے ہم جائیں گے، کچھ لوگوں کا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم چلیں گے، اگر ہماری تقدیر میں ہے تو ہمیں وہ مرض لگے گا، نہیں تو نہیں لگے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ نہ جایا جائے، نہ جایا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ کر کے میں جا رہا ہوں۔ اللہ کی تقدیر میں یہ بھی ہے کہ ایسی چیزوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہیں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے تھے، آ گئے، ان کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی شہر کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی جگہ پر طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں تم جاؤ نہیں،
اور جو وہاں پر موجود ہیں اس کے ڈر سے وہ وہاں سے بھاگے نہیں. دیکھ لیا نا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اگر چلے گئے اور آپ کو لگ گیا تو آپ کہیں گے اگر میں نہ آیا ہوتا تو مجھے یہ بیماری نہ لگتی. اور اگر آپ وہاں سے بھاگ کر کے جا رہے ہیں دو خرابی ہوگی. ایک تو یہ کہ اللہ پر توکل آپ کا کمزور، دوسرے یہ کہ آپ جس گاؤں میں پہنچ گئے ہیں اگر اس گاؤں میں خدا نہ خواستہ یہ مرض پھیل گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہی وہ مرض وہاں سے لے کر کے آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ علماء نے یہ بات لکھی ہے، یہی مرض وہ لے کر کے آیا ہوا ہے. اس لیے جس شہر میں ہو اگر اس شہر میں تعاون ہے تم بھاگو نہیں وہاں سے، اور اگر اس شہر میں تم ہو نہیں تو وہاں پر تم جاؤ نہیں. جی جزاک اللہ خیر. جو لوگ نماز میں رکوع میں شامل، اچھا موضوع پر ٹھیک ہے. ہاں آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ تحریر کیا آپ نے؟ اچھا چلیے پوچھ لیجیے. ہاں جی اصل میں دیکھیے پہلے ان کے ساتھ آتے ہیں. آپ کے شروع میں شیعہ اور رافضی میں فرق تھا. شیعہ وہ حضرات تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، انہیں خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، انہیں بعد ان میں سے حضرت ابو بکر و عمر سے افضل سمجھتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر و عمر سے براءت کا اظہار نہیں کرتے تھے، ان کو گالیاں نہیں دیتے تھے، انہیں